تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام کے عقائد, اسلام کی جو اعمال اسلام نے دیے ہیں, اتنی اس میں ایک صفائی ہے اور ایک یعنی فطرت کو اپیل کرنے والی چیزیں ہیں کہ کوئی دوسری چیز اسلام کے مقابلے میں پنپ سکتی نہیں ہے. اسلام اپنا لوہا خود منواتا ہے, اسلام مسلمانوں کا بھی محتاج نہیں ہے. ایک دور تھا جب یہ امریکن فوجی آئے نا ادھر سعودی عرب میں, خلیجی جنگ جب شروع ہوئی تو کئی ہزار فوجی اس وقت مسلمان ہوئے تھے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ خبر ہمیں ملی باوثوق ذرائع سے کہ تقریباً 30-35 ہزار امریکن یو ایس اے کے جو فوجی ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ کیا یعنی مسلمانوں کی تو کوئی ہمیں کوئی اتنی لائف اسٹائل میں اتنی اٹریکشن نظر نہیں آتی کہ اسے دیکھ کر آدمی کہے یار کاش میں بھی تم جیسا ہوتا, کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یعنی ہماری حرکتیں اگر دیکھی جائیں تو کیا ان حرکتوں کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے یار ماشاءاللہ کاش میں بھی ہے؟ ڈرائیونگ کر کے دیکھ لو, بائک والے کو ہارن بجا کے تو دیکھو, آپ فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوگا 6 بچوں کو بٹھا کے, اسے یہ بھی خطرہ نہیں ہوتا کہ اس ٹریک پہ ذرا سا سلپ ہوا تو یہ اور پیچھے سے ٹریلر آ رہا ہوگا, وہ آ رہا ہوگا کنٹینر کو اٹھا کے نا, ان بچوں کا اسٹیکر بنا کے نکل جائے گا وہ. لیکن اس میں یہ سینس, بیگم کو بھی بٹھایا ہوا ہوگا, بچوں کو بھی, اور فاسٹ ٹریک پہ جا رہا ہوگا جس میں بائک ذرا سی سلپ ہوئی تو تیز رفتار گاڑی اس کی ستیہ ناس کر دے. کئی واقعات ہوئے. تمہیں تو تمیز سے چاہیے کہ بھائی بالکل ایک سائڈ پہ چلاؤ, خرامہ چلتے چلے جاؤ, لیکن سینس نہیں ہے. اور اگر کبھی آپ صحیح طرح سے اوورٹیک کر ہی نہیں سکتے, قیامت آ جائے گی, آپ ہارن بجاتے رہو گے وہ ہلے گا ہی نہیں, تو لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کرنا پڑتا ہے جو خلاف قانون ہے. لیکن اگر آپ اس خلاف قانون پہ نہیں چلو گے تو پھر آپ گھر نہیں پہنچو گے, گھر ہی نہیں پہنچو گے آپ. اور وہ بھی آپ کو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ جب لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہے تو جا کیوں نہیں رہا بھائی, مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے. تو اس کو دیکھ کے کوئی اسلام قبول کرے گا کہ مسلمان کتنے اچھے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے, حکمرانوں نے لا نہیں بنایا, بہت حد تک بات درست ہے, تو حکمران بھی تو ہمارے ہی ہیں نا, ہمارے ہی ووٹ سے آگے گئے ہیں نا وہ لوگ, تو ہم ہی سب ایک جیسا. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا عربوں میں اتنی اچھی, عربوں میں بہت سی اچھی کوالٹیز بھی ہیں, یاد رکھو سخاوت میں عربوں کا آج بھی دنیا میں کوئی مقابلہ. اور یاد رکھو عرب میں زیادہ تر جو امیج عربوں کا سامنے آتا ہے وہ خراب والے عربوں کا سامنے آتا ہے, اچھے عربوں کا میڈیا کے سامنے آتا ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, 2 مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. میں جب تھائی لینڈ جا رہا تھا پہلی دفعہ, تو تھائی لینڈ ایک بڑا عیاشی والا ملک ہے, لوگ عیاشی کے لیے بہت سارے جاتے ہیں لیکن سارے نہیں جاتے, کیونکہ وہاں جو پاکستانی جاب کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بتا دینا ہم یہاں عیاشی کے لیے نہیں آئے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تھائی لینڈ میں جاب کر رہا ہے وہ غلط ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا پلیز آپ بتا دیجیے گا کہ سارے غلط نہیں ہوتے. تو میں نے کہا چلو آج مجھے یاد آیا 3 سال کے بعد, میں نے کہا بتا دوں میں آپ کو کہ جو بھی تھائی لینڈ میں ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو, لیکن بہت سے لوگ عیاشی کے, بہت کھلے عام عیاشی ہے وہاں پہ. تو کھلے عام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یورپ کی طرح, یورپ جیسی نہیں ہے, محدود ہے, مگر ہر ایک کے لیے وہاں پہنچنا آسان ہے, چلے نہ جائیں کہیں. تو میں نے جہاز میں دیکھا کہ کچھ عمان کے عرب تھے, کیونکہ ان کا مخصوص ڈریس ہوتا ہے, مخصوص لباس ہوتا ہے, پتہ چل رہا تھا کہ, اور ان کی حرکتیں بھی ایسی کہ لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہیں, عیاش. تو میرے ذہن میں ایک عمان کے عربوں کا جو امیج قائم ہوا وہ یہ کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہوتے, عیاش ہوتے ہیں. دیکھو یہاں, اور اس میں بوڑھے بھی تھے اور ایسی چھچوری حرکتیں کر رہے تھے, اور ایئرپورٹ پہ اتر کے بھی بڑی بڑی عجیب سی چھچوری حرکتیں, اور یعنی صاف لگ رہا تھا کہ یہاں اچھی نیت سے نہیں آئے. تو میرے ذہن میں ایک امیج قائم ہوا کہ میں نے کہا یار سعودیہ کے اور امارات کے پھر بھی کچھ تمیز کے ہوتے ہیں, یہ تو سارے یہ کیسے ہیں, دیکھو یہ عمانی ایسے ہوتے ہیں. لیکن جب میں مسقط گیا ہوں تو عرب کنٹریز میں مجھے سب سے زیادہ نیک جو عرب نظر آئے ہیں وہ کہاں کے, عمان کے. میں نے کہا بھائی یہ میری بے وقوفی تھی کہ ان لوگوں کو دیکھ کے میں نے عمان کے بارے میں امیج, اس لیے کہ یہاں جو آ رہے ہیں وہ تو عیاشی آ رہا ہے نا, اس کو وہاں کوئی کام تو ہے نہیں. عمانی کو تھائی لینڈ میں جاب کرنے کی تو بالکل بھی ضرورت, پاکستانی جا رہا تو آپ یہ فرض کر سکتے ہیں یا تو تبلیغ کے لیے جا رہا ہے یا جاب کرنے کے لیے جا رہا ہے یا گھومنے کے لیے جا رہا ہے, غریب آدمی ہے تو اس نے کہا چلو تھائی لینڈ گھوم کے آ جاؤں میں.
ویسے اتنا غربت بھی نہیں ہے وہاں پہ, کہیں آپ تھائی لینڈ کے چکر میں, لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت تو چلو. لیکن مسقط والا اگر جا رہا ہے تو ضروری نہیں سارے ہی خراب ہوں, لیکن اس میں یہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہی لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو کیا ہیں. تو ہم نے وہ چند دیکھ کے پوری قوم کے بارے میں ایک امیج بنا لیا. ابو ظہبی میں ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ان کا فون آیا, کہنے لگے یہاں عیاشی کے جو ہوٹل ہے نا, وہ کہیں ہوٹل پہ جاب کرتے ہیں, ہوٹل عیاشی کے لیے نہیں بنا لیکن ہوٹلوں میں عیاشی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں میں تو دیکھتا ہوں کہ عرب یہاں بہت آتے ہیں عیاشی کرنے, تو عرب تو بڑے خراب ہیں. میں نے کہا میرے بھائی آپ عیاشی کے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہو, تو یہاں تو وہی آئے گا جو عربوں میں کیا ہوگا, خراب ہوگا. آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ, پھر دیکھو کہ کتنے عرب آ رہے ہیں مسجد میں, پھر کمپیئر کرو کہ یہاں کتنے آ رہے ہیں اور وہاں. تو یہاں بیٹھ کے تھوڑی کسی قوم کا پتہ چلے گا. ہمارے ایک رشتے دار ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں, تو وہ کہہ رہے میں جب یو ایس اے جہاز میں جا رہا تھا تو عرب بھی تھے اس میں, تو جیسے ہی کچھ عرب آ کے بیٹھے انہوں نے شراب کی بوتلیں منگوائی, پینا شروع کی, تو انگریز نے کہا دیکھو یہ ہیں تمہارے مسلمان عیاش, ہم تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں پیئیں گے, لیکن ایسا تھوڑی کہ آتے ہی بوتلیں چڑھانا شروع کر دی. جب زیادہ چاہت ہوگی تو تھوڑی بہت چائے کی طرح پی لیں گے. یہ تو بیٹھتے ہی چڑھانا شروع کر دی اور جھوم رہے ہیں اور ایئر ہوسٹس کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو رشتے دار تھے انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم یہ کام گھروں میں بھی کرتے ہو, تم اتنے خراب ہو چکے ہو کہ تمہارے گھروں میں یہ گند موجود ہے. ہم اتنے اچھے ہیں کہ ابھی یہ گندگیاں ہمارے گھروں تک نہیں پہنچی, ٹھیک ہے نا, ہمارے گھروں تک یہ, ہمارے گھروں میں یہ اپنے ابا کے سامنے نہیں پی سکتا. تو یہ عیاشی کے لیے جو چند مخصوص اوباش اور لوفر قسم کے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بیٹھے ہیں اور انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, یا دیکھی ہوگی بڑی مہنگی چھپ چھپا کے کہیں پائپ کے منہ میں بیٹھ کے پی ہوگی, تو اب ان کو آزادی ہوئی ہے تو دبا کے پی رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیاشی سے ان کی مائیں بہنیں اور ان کے گھروں کا نظام بہرحال ہمارا پھر بھی تمیز کا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو کہیں کسی خاص جگہ پہ دیکھ کر فوراً پوری قوم کے بارے میں امیج, تو عربوں کے بارے میں جو لوگوں کا امیج بنتا ہے نا, وہ چند جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی عربوں میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں. ایک برائی جو عربوں میں جو من حیث القوم نظر آتی ہے وہ عصبیت ہے. یہ میں مانتا ہوں عرب میں عصبیت بہت ہے, قوم پرستی. اجمی کو لفٹ نہیں کراتے وہ, سوائے مسقط میں جو ہمیں نظر آئے وہاں یہ قوم پرستی نہیں ہے. خارجیوں کو ایک توہین آمیز ہیں, وہاں کے علماء صلحاء نیک لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جو امیج ان کا جو ہر جگہ ہی نظر آتا ہے یہ بہت خراب امیج ہے. تو یہ بھی ایک ایسا امیج ہے جس سے اسلام کیا ہوتا ہے, بدنام. حالانکہ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے, اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو, ہاں میں نے ان سے پوچھا یہ 35,000 یو ایس اے کے فوجی مسلمان ہو گئے امریکی, تو یہ کیا مسلمانوں کو دیکھ کے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں, اسلام کو دیکھ کے ہوئے. تو میں نے کہا یہ پھر بھی اسلام کہیں, تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے, خود اپنی طرف کھینچتا ہے اسلام. اور یاد رکھو ہمارے اندر اگر کوئی خیر ہے تو ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے, ہمارے تعلیم جو کچھ ہے نا تھوڑی بہت وہ اسلام کی وجہ سے ہے. آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, کہنا یار وہ دبئی میں ایک دن لائٹ چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ, تو اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, اتنی لوٹ مار. دبئی میں بھی غیر ملکی بہت ہے نا, تو دبا کے ڈاکوؤں نے لوٹا ہے, جس کی جیب میں جو آیا رکھ کے نکل لیا. ہمارے ہاں زیادہ تر لائٹ نہیں ہوتی, کیا خیال, پھر بھی اتنی لوٹ مار نہیں ہے. تو یہ قانون کی مضبوطی نہیں ہے, یہ مذہب کے اثرات ہیں. یورپ میں, امریکہ میں جو اتنے سخت خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں نا, اس کی وجہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کہتے ہیں نا جس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے, تو پھر دیکھو ملک میں پہلے بڑی آزادیاں تھیں, جب پاکستان میں دہشت گردی کے بہت واقعات ہوئے تو قوانین دہشت گردی کے لحاظ سے بہت سخت بن گئے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اگر وہ حکومت یا فوج ایسے ہی چھوڑ دیتی تو ملک کا ہی بیڑا غرق ہوتا, لیکن پہلے ایسے قوانین نہیں تھے. تو ایک حد تک حکمران برداشت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اب یار یہ تو پورا ملکی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو غیر مسلموں میں خواتین کے حقوق پر تحریکیں چلی ہیں, ویمن ڈے منایا جائے اور آزادی کا دل منایا جائے, اور ان کو اتنے قانون سخت کہ ذرا سا کسی انٹی کو چھیڑ بھی دیا تو وہ نہیں چھڑی. میں ہانگ کانگ میں تھا تو وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہاں کسی خاتون کو چھیڑ دیا کسی نے, بہت سخت سزا ہے اس کی. میں نے کہا اس میں ایک قید ہے, بشرطے کہ وہ چھڑے نہیں. میں نے کہا یہ قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن
کیونکہ اگر چھڑ گئیں پھر تو کوئی سزا, انہوں نے کہا پھر کوئی سزا نہیں ہے. پھر کوئی, میں نے کہا جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ کسی خاتون کو چھیڑا, وہ چھڑیں یا نہیں چھڑیں, اسلام میں پھر بھی سزا ہے. یہ فرق ہے اسلام میں اور, بولو بھائی, کیونکہ وہ چھڑ گئیں پھر وہ کون کیس کرے گا بھائی. ہمارے یہاں ہے کہ کسی خاتون کو اگر چھیڑا, وہ چاہے چھڑ بھی جائیں اور کیمرے نے کیپچر کر لیا تو آپ کو جیل, اس کو بھی جانا پڑے گا کہ وہ چھڑی کیوں ہے, اور آپ کو بھی کہ آپ نے چھیڑا کیوں. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا.